ہمارے پاس ٹائم کم ہے تو ہم نے وہ نالج لینی ہے جو ہمارے فائدے کی ہو, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دعا سکھائی ہے, اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع, اے اللہ میں ایسے علم سے تیری پناہ مانگتا ہوں جو فائدہ نہ پہنچائے. تو ہمارے نبی نے تو ہمیں یہ دعا سکھائی, ایسا علم جو فائدہ نہ پہنچائے, اور ہم وہ علم حاصل کر رہے ہیں جو فائدے کے بجائے نقصان پہنچا رہا ہے, نقصان پہنچا رہا ہے. اب آپ ٹک ٹاک پہ دیکھ رہے ہو کہ اس کا ڈانس دیکھو, یہ زیادہ اچھا ناچتی ہے, یہ وہ والی زیادہ اچھا ناچتی ہے. تو اس نالج سے آپ کو فائدہ ہوگا نقصان ہوگا؟ اس سے تو آپ کو نقصان ہوگا بھائی. لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں یار, کمپیئر کریں وہ جو بیٹسمین ہے. اچھا کرکٹ کے بارے میں بھی لوگوں کے پاس بہت ٹائم ہے کہ سب سے زیادہ اسکور ہسٹری میں بنایا کس نے, مجھے تو نہیں پتا بھائی کس نے بنایا, لیکن بہت سے لوگوں کو پتا ہے کہ سینچریاں زیادہ کس نے ماری ہیں, نو بال پہ سب سے زیادہ آؤٹ کون ہوا ہے, وائٹ بالیں کس نے سب سے زیادہ کروائی ہیں. ایک ایک چیز کی نالج لوگوں نے رکھی ہوئی ہے, ایک ایک چیز کی نالج. ان کو انعام بھی ملتے ہیں ماشاء اللہ بھائی. اس کو پتا ہے کس نے کتنی سینچریاں بنائی, کس نے کتنے اوور پہ لوگوں کو آؤٹ کیا, کس نے کلین بولڈ کتنے کیے, کس نے کیچ آؤٹ کتنے کیے. ارے تمہیں کیا فائدہ ہو رہا ہے میرے بھائی اس نالج کا؟ کیا تو نے ماسٹر کرنا ہے جس میں تجھ سے یہ سوالات پوچھے جائیں گے؟ تو آج سے ایک بات کا عزم کرو کہ جو غیر اختیاری نالج ہے وہ تو آئے گی, وہ جو آپ ٹھنڈے پانی سے نہاؤ گے تو اکڑ جاؤ گے, خود ہی پتہ چل جائے گا کہ یہ کرنے کا کام نہیں. لیکن جو اپنے اختیار سے نالج ہے نا, اس کو ایک چھنی لے لو اور چھانو کہ سارا کچرا ہم نے اپنی طرف آنے نہیں دینا, سارا کچرا نہیں آنے دینا ہم نے اپنی طرف. سلیکٹڈ نالج ہوگی کیونکہ ٹائم بھی کم ہے اور ہماری کھوپڑی بھی محدود ہے. سب کچھ اس کھوپڑی کے اندر آپ ڈال نہیں سکتے کہ ساری دنیا کی ساری معلومات آپ کو پتہ ہوں. اسی وجہ سے جو بڑے ہیں ماہرین ہیں وہ پلاننگ کا کہتے ہیں. اپنی زندگی کو آپ کیا کرو, پلان کرو, ایک پلاننگ کے تحت لے کر آؤ. ابھی دیکھو میں اپنے ایک واقعہ بتاتا ہوں. پچھلے ہفتے کیا ہوا, میرے بہت سارے کام ایسے کھچڑی کی طرح الجھ گئے. مجھے تفسیر کی ریکارڈنگ کروانی ہوتی ہے, مجھے مسائل جو جمعرات اور ہفتے کو چلتے ہیں ان کی ریکارڈنگ کروانی ہوتی ہے, مجھے جامع رشید میں مطالعہ کرنا ہوتا ہے سبق پڑھانے کے لیے. ایک تکافل پہ کام آیا ہوا ہے, تکافل کے نا اس پہ کوئی میری تحریر تھی, اس کو میں نے ری چیک کرنا ہے, اس کو دوبارہ سے کمپوز کروانا ہے. میری ایک کتاب پڑھی ہوئی ہے طلاق ثلاث کے بارے میں, اس کو میں نے یعنی کمپوز ہو چکی ہے, اس کو ایک دفعہ ایک تصحیح کرنی ہے آخری, پھر وہ چھاپنی ہے. میں نے کتاب لکھی ہے طلاق ثلاث میں, اس میں یہ نہیں ثابت کیا کہ قرآن حدیث سے 3 طلاقیں 3 ہوتی ہیں, یہ ثابت کیا ہے کہ یہ مسئلہ اجماعی ہے. کوئی ایک حدیث بھی نہیں ہے جس سے پتہ چلتا ہو کہ اکٹھی 3 ایک ہوتی ہے. اجماعی مسئلہ, اس میں اختلاف کی اجازت ہی نہیں ہے. تو کافی پہلے لکھ لی تھی, اب ٹائم نہیں مل رہا اس کو, وقت ہی نہیں مل رہا اس کو چھاپنے کے لیے. اور بہت سارے کام ہیں, گھر کے بہت سارے کام ہیں. کچھ یونیورسٹی میں جانا ہے جہاں کچھ پریزنٹیشن پیش کرنی ہے, اس کی تیاری کرنی ہے. تو جب آدمی کی کھچڑی پک جاتی ہے نا اتنی ساری, پھر مرغیاں ہیں. اب ایک کام یہ بھی ہے, مجھے شوق ہے مرغیاں پالنے کا, اور یہ بھی میرا کام ہے بھائی. میں اس کے بغیر تو میں تو پاگل ہو جاؤں. سارا دن آدمی دماغی کام میں لگا رہے تو یہ تو پاگل ہو جائے گا. تو جب تک آپ پلاننگ نہیں کرتے نا تو کیا ہوتا ہے, اس کا نقصان ہوتا ہے. غیر مفید چیزیں زیادہ آ جاتی ہیں آپ کی زندگی میں, اور مفید چیزوں کو ٹائم بولو نہیں ملتا. اب مرغیوں کو بھی میں نے ٹائم دینا ہے. وہ کیسے ٹائم دینا ہے؟ مرغیاں جہاں انڈا دیتی ہیں وہیں بیٹھ جاتی ہیں جا کے کڑک ہو کے. اب دیکھو یہ کوئی انسانیت ہے یار. ایک مرغی نے میری ریوو کار کے پیچھے جا کے انڈا دے دیا, جو ریوو ہے نا ڈھالا میں جہاں گارڈ بیٹھتے ہیں وہاں انڈا دے دیا اس نے. اب روز وہیں بیٹھ کے انڈا دے رہی ہے, 7-8 انڈا دینے کے بعد کڑک ہو کے وہیں بیٹھ گئی. اب اس کو جہاں بھی اٹھا کے لے جاؤ اس نے ادھر ہی, اتنی ڈھیٹ مرغی, نسلی مرغیاں ایسے ہی ہوتی ہیں, وہیں بیٹھ. ہم ہٹا کے تھک گئے, وہ ہٹ نہیں رہی. اب کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ کراچی میں ہر جگہ بیان کے لیے جا رہی ہے وہ. ہم نے کہا یہ تو ڈھیٹ ہے, یہ تو ہٹ. جو نسلی ہوتی ہیں وہ بڑی ڈھیٹ ہوتی ہیں, جہاں انڈا دیا ہے وہیں بیٹھے گی وہ, چاہے انڈا ہو یا نہ ہو. وہ کہہ رہی انڈے یہیں لا کے رکھے گا تو میں, کیونکہ مرغی کو ڈر ہوتا ہے کسی اور کے انڈے میرے نیچے رکھ دے گا یہ لا کے. جو بہت نسلی ہوتی ہے ان کی بات. عام مرغیاں تو مجھے کسی نے ملتان سے گفٹ دی تھی, بڑی خاندانی مرغی تھی, وہ نہیں ہٹی بھائی اپنی جگہ سے. اس نے کہا ایسی کی تیسی, انڈا یہاں دیا ہے وہاں بیٹھ گئے تو مرغی کسی اور کے انڈے ہوں گے, بیٹھ میں جاؤں گی تو میں اپنے بچوں کو نکالوں گی, کسی اور کے بچوں کو نہیں. اب وہ جہاں ہم جا رہے ہیں لوگ بھی دیکھ رہے ہیں یہ مفتی صاحب مرغی کدھر. تو یہ بھی میرا کام تھا کہ یار اس کو میں کیا کروں بھائی, کوئی نیٹ پہ سرچ کر کے کوئی ایسا کیج بنا دوں, کوئی انڈے لا کے رکھ دوں کہ ہمیشہ مرغیاں وہیں انڈے دیں اور پھر وہیں بیٹھیں, ہمیں سہولت ہو جائے گی. یہ بھی ایک کام. مجھے بھنڈی بہت پسند ہے, میں نے کہا آرگینک بھنڈی میرے پاس جب کچی جگہ ہے تو میں بھنڈی کیوں نہ لگاؤں. یہ بھی ایک کام. سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات. تو دین دنیا ہر طرح کے 20 کام انسانوں کے پاس ہوتے ہیں. پھر صحت کو مینٹین رکھنا ہے, جاگنگ کرنی ہے, ایکسرسائز کرنی ہے, یہ بھی ایک کام ہے یا نہیں ہے؟ سب سے پہلے تو صحت کو ٹائم دو, کیونکہ صحت ہے تو سب کچھ ہوگا, صحت نہیں ہے تو سارے کاموں کی ایسی کی تیسی. میں جب روٹین بناتا ہوں نا تو نمازیں اور یہ تو اسلام کے ارکان ہیں, نہیں تو کرنے ہی کرنے ہیں, تو صحت پہ مقدم رکھنا ہے. اس کے علاوہ جو فرائض واجبات سے ہٹ کے سب سے پہلے جب میں پلاننگ کرتا ہوں تو سب سے اوپر ہیلتھ کو رکھتا ہوں. کس کو بولتے کیوں نہیں بھائی؟ ہیلتھ. کھانا کیا ہے اور روٹین کیا ہوگی آپ کی ہیلتھ کو مینٹین رکھنے کے لیے. اور یہ آپ سے بھی کہہ رہا ہوں, کیونکہ اگر آپ پلاننگ بڑی خوبصورت کر لی آپ نے اور آپ کی کھانے کی پلاننگ ہے ہی نہیں, تو بغیر پلاننگ کے جو کھائے گا نا اس کی ایسی کی تیسی. اس خوش فہمی میں مت رہو کہ اس زمانے میں ہم جو چاہے کھا لیں, جو چاہے پہن لیں, جیسے چاہیں لائف اسٹائل رکھیں, ٹھیک رہیں گے. اس زمانے پہلے لوگ ٹھیک رہ لیتے تھے, اس زمانے میں ٹھیک رہنا ممکن نہیں ہے. متزل لا لیا, جو سامنے آیا کھا لیا, یہ نہیں ہو سکتا. تو یہ آپ کو فیصلہ کرنا ہے آپ نے کیا کھانا ہے. یہ سامنے والے نے فیصلہ نہیں کرنا کہ آپ کو کیا کھلانا ہے اس نے, یہ ہمارا فیصلہ ہوگا. ورنہ لوگ تو کھلاتے رہیں گے, مرغے کھلاتے رہیں گے, گھی جو آج کل مارکیٹ میں آ رہا ہے وہ کھلاتے رہیں گے, بریانیاں پھڑواتے رہیں گے, کبھی کبھار تو ٹھیک ہے یا گھر میں جو کچھ پک رہا ہے, اگر آپ کو سمجھ میں آپ کو لگتا ہے کہ بھائی یہ اس اب صحت کو کے حوالے سے یہ ٹھیک نہیں ہے, تو آپ گھر والوں کو بولے میری مرضی کی چیزیں پکاؤ, یہاں پہ آپ کی مرضی کی ہفتے میں 1 آدھ دفعہ ہم کھا لیں گے. سمجھ میں آ رہی بات کہ نہیں آ رہی؟
अब मैंने घर में उसूल बनाया है भाई, मुझे खाना देसी घी में पका के दो, नहीं वरना हम नहीं खाएंगे, जाओ। अगर देसी घी नहीं है तो कोई भी ऑर्गेनिक ऑयल, वरना नहीं खा रहे, जाओ। यहाँ बदमाशी कर रहा हूँ, घर में चलती नहीं है बस एक दफ़ा बोलता हूँ फिर खा लेता हूँ, समझ रहे हो कि नहीं? तो अच्छा खैर, तो प्लानिंग करनी पड़ती है। वक्त बहुत थोड़ा है लेकिन ये मजमून बहुत है, हमें क्या करें। अब देखो एक और मैं मिसाल देता हूँ, ये मैं आपको मिसाल इसलिए दे रहा हूँ कि ये हर चीज में जब तक प्लानिंग नहीं होगी कुछ भी काम नहीं कर सकते आप। अटरम पटरम कुछ काम है होंगे, ज्यादातर गैर आम काम होंगे। अब मैं अगर प्लानिंग ना करूँ तो पता है क्या होगा, आप अगर खुद प्लानिंग करके अपने आप को सीधा नहीं करते ना, तो किसी और की प्लानिंग का और किसी और के विजन का हिस्सा बन जाओगे आप। कोई दोस्त आके बैठ जाएगा, बिला वजह इधर उधर की फेंकना शुरू कर देगा, अबे चल तेरा गुटके की दुकान पे चल। आपका कोई स्केड्यूल तो है ही नहीं, कोई शेड्यूल है ही नहीं आपका, तो आप कभी गुटके पे बैठे हुए हो, कभी डब्बू में, कभी मुंह में पान और इधर से पी के फेंक रहे हो। और थोड़े दिनों में जब आपकी उम्र ढलकना शुरू होगी, आपको पता चलेगा भाई बहुत कुछ कर सकता था, जिंदगी क्या कर दी, बर्बाद। सबसे पहले तो शुगर हमला करेगी, ब्लड प्रेशर, और फिर जो बीसियों किस्म की बीमारियां। हमारे एक जानने वाले, अब तो पुराना किस्सा हो गया, पता नहीं चलेगा, सुबह सुबह उठ के कोल्ड ड्रिंक की पूरी बोतल पीते थे। मैंने उनको समझाया, मैंने कहा मत पियो, ये जहर है। निहार मुंह पी रहे हो यार। कहते मुझे आदत हो गई ना, आदत पड़ गई। कह रहे भाई इसके बगैर मैं चल नहीं सकता, आदत, मीठे की आदत पड़ जाती है, कोल्ड ड्रिंक वगैरह में नशा की आदत पड़ जाती है, इसके बगैर तसल्ली नहीं होती। तो गोल हो गए बिल्कुल ना, लंबाई चौड़ाई पता ही नहीं चल रही, यानी जो चौड़ाई थी वही उनकी लंबाई, और इतनी मोटी माशाल्लाह उनकी गर्दन, अब पता नहीं चलेगा, बहुत पुराना किस्सा हो गया। तो और सारे गोल गोल, भाई भी गोल उनके सब, क्योंकि सबों का ये मामूल है, हर वक्त फ्रिज में कोल्ड ड्रिंक पड़ी रहती है, पिज़्ज़े बर्गर चल रहे हैं सारे माशाल्लाह। अगर आप धक्का दें गिरेंगे नहीं, वो घूमेंगे अगर आप उनको धक्का देंगे तो गिरेंगे नहीं, घूमेंगे। उनको चलाने के लिए टायर लगाने की जरूरत बोलो नहीं। अब देखो चूंकि अपनी कोई प्लानिंग नहीं है ना, जब अपनी प्लानिंग ही नहीं है, कोई हदफ ही नहीं बनाया सेहत को मेंटेन रखने का, सेहत की हिफाजत करने का, जब कुछ बनाया ही नहीं है, तो जो दिल चाहेगा दिल आपसे वो काम करवाएगा। तो जो कोल्ड ड्रिंक कंपनियां हैं उनके विजन का हिस्सा बन गए आप। उन्होंने तो ये बनाई इसलिए ताकि पैसा कमाए, उनको पता है जब ये पिएंगे तो चस्का लगेगा, तो और पिएंगे, एडवर्टाइज भी दिखा रहे हैं। तो आपकी सेहत का बेड़ा गर्क हो रहा है, फायदा किसका हो रहा है? जो कोल्ड ड्रिंक कंपनी है वो नोट छाप रहे हो, बड़े खुश है कि तू गोल हो, तू फटे, तू जो मर्जी हो, पैसा हमारे पास आ रहा है। तो जब आपकी अपनी कोई प्लानिंग नहीं है तो किसी और की प्लानिंग का हिस्सा बन गए कि नहीं बन गए? क्या ख्याल है भाई? यार मुझे जरा पानी पिला दे थोड़ा सा, वो कोई बैठा हो यहाँ, ज्यादा ठंडा ना हो। तो आप किसी और की प्लानिंग का हिस्सा बन गए कि नहीं बन गए? ये तो मैंने एक वाज़ेह मिसाल दी है, लेकिन हम में से हर शख्स इसी में मुबतला है। आप देख लो, सुबह शाम हम जो कुछ कर रहे हैं हमें उसका नुकसान हो रहा है, बाज़ दफा हमारे दुश्मनों को फायदा हो रहा होता है। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। हमें उसका नुकसान हो रहा है। ये जो चंगेजी साहब चंदा कर रहे हैं, थोड़ा सा ताउन कर लिया करें, क्योंकि अच्छा सवाब मिलता है इससे। तो ये बड़े ऑफिसर रहे हैं पहले, समझ रहे हैं? मस्जिद में झोली उठा के घूमना अपने लिए नहीं, मस्जिद के लिए, ये भी थोड़ा सा दिल गुर्दे का काम है। मेरे से तो ये भी नहीं होता, लेकिन 12 दिल गुर्दे का काम है। खैर, तो अब खूब समझो इस बात को। मैं ये मुर्गियों की मिसालें अब शो मारने के लिए नहीं दे रहा, मैं इसलिए ताकि आपको लगे कि भाई ये सब अपने शौक भी इसी तरह से पूरे होते हैं इंसान के। और शौक भी देखो, हमने शौक तो मेरा भी बहुत कुछ करता है, मैं ये पालूं ये पालूं, लेकिन यार वो शौक करो ना जिसका दुनिया या आखिरत में फायदा हो, शौक भी पूरा हो जाए। अब मैं कुत्ता अगर पाल लेता, मोहब्बत तो कुत्ते से भी हो जाती, मुझे कोई फायदा होता मुझे उसका। लोग कहते हैं जी शौकिया पाला हुआ है। आप शौकिया हलाल जानवर भी तो पाल सकते हो यार। आपके मेरा दिल नहीं चाहता, जब आप पालोगे तो आपका दिल चाहना शुरू हो जाएगा। मैं कुत्ता भी पाल सकता हूं, सांप पाले हुए हैं लोगों ने, छिपकलियां पाली हुई हैं। एक सांप का फोन आया, छिपकली का बिजनेस कर रहा हूं। मैंने कहा क्या कर रहा है तू, छिपकली का बिजनेस करेगा? कुछ कितना गंदा पलीत चली, जायज नहीं है, खूब समझ रहे हो छिपकलियों का बिजनेस। तो लेकिन अगर जायज भी हो तो भाई और कितनी काम की चीजें पड़ी हुई हैं दुनिया में। तो शौक मेरे भाई आप पूरा करें, लेकिन वो जिसका आपको, अब गार्डनिंग का शौक होना चाहिए आपको। उससे क्या होगा, तो मुझे चूंकि भिंडी पसंद है तो मेरे विजन में ये भी था, प्लानिंग में क्या लगानी है भाई, भिंडी और सब्जियां भी देखो हमने अच्छे शौक रखे हुए हैं, उन सब्जियों के जो शौक भी पूरा हो, फायदा भी हो। अभी जो बंद गोभी है, इसका सालन कितना मजे का होता है, फायदा भी है। क्या ख्याल है? तो शौक ऐसी चीज को बना लो ना जो आपकी सेहत के लिए मुफीद हो। क्या ख्याल है? देसी मुर्गियों का शौक, देसी मुर्गी का गोश्त खाने का शौक पालो, इस बहाने मुर्गियां पाल लोगे आप, क्योंकि वैसे तो बड़ी महंगी मिलती है। तो अब इस बात को समझे आप। मुझे अच्छा इसमें ये भी प्लानिंग करनी थी हमने कि हमारी मुर्गियां जो दाना खा रही हैं गिरता बहुत था, इतनी हमने फिर क्या किया, इस मसले को निपटाया, नेट पे सर्च करके ना कि कोई ऐसा बर्तन बनाए हम कि दाना एक भी जाया ना हो। तो 2-3 तजर्बों के बाद बना लिया अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब काम बिखरे हुए हैं, ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है। उसमें क्या होता है कि अगर आपकी प्लानिंग नहीं है तो नुकसान ये होगा कि गैर अहम काम पहले होना शुरू हो जाएंगे, अहम काम डिले। बल्कि एक आम लोगों के साथ तो ये होता है कि गैर अहम भी नहीं, वो काम जो सिरे से मुफीद है ही नहीं वो करने लगेंगे आप लोग, बल्कि इससे भी बढ़कर वो काम करने लगेंगे जो नुकसानदेह है। तो यार आप मेहनत भी कर रहे हो और उसका आउटपुट भी ये है कि आपको नुकसान हो रहा है, तो कितनी बड़ी हमाकत और कितनी बड़ी बेवकूफ़ी है या नहीं है? तो ऐसे मौके पर पता है क्या करना है, पेन और डायरी लेके बैठ जाओ। क्या करो भाई? यार क्या करें यार, बहुत मुश्किल है समझाना। आप कहाँ से आए हैं? ऊपर से आए हैं? सारे ऊपर से ही आए हैं भाई, दुबई से आए हैं। अच्छा आपने क्या कहना है, डायरी और पेन लेके बैठ जाना। देखो मोबाइल पे जब लिखोगे दिमाग नहीं चलेगा, ये ज़हन में रखो। मोबाइल पे प्लानिंग नहीं होती, जो की है उसको नोट पैड पे आप ट्रांसफर कर सकते हो,
دماغ ہمیشہ جب قلم ہاتھ میں ہو نا اور اچھی سی ڈائری ہو جب ہی چلتا ہے دماغ. اس پہ آپ اپنے تمام کاموں کو لکھنا شروع کرو. کیا کرو بھائی؟ لکھنا کہ مجھے یہ بھی کرنا ہے, یہ بھی کرنا ہے, یہ بھی کرنا ہے, یہ بھی کرنا ہے, یہ بھی کرنا ہے. بہت سے لوگ کہتے ہیں نا ہم سے فضول کام چھوٹتے نہیں ہیں. اس لیے نہیں چھوٹتے کہ آپ کے پاس کام کے کاموں میں اپنے آپ کو کھپا ہی نہیں رہے ہو. آپ تو سوچ رہے ہوتے ہو بیٹھ کے کہ میں نے کیا کرنا ہے. جو آدمی سوچے گا کہ میں نے کیا کرنا ہے تو پھر تو دل اس کو جو دل چاہے گا وہ کرنا شروع کر دے گا. اس وقت بیٹھ کے سوچ رہے ہوتے ہو, آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کل. دیکھو ایک مثال دیتا ہوں میں اس کی. آپ کی بیگم نے آپ سے کہا کہ ایک گھر بنانا ہے جی, اب آپ کے پاس پیسے آ گئے ہیں, اب ہم ایک بنگلہ بناتے ہیں اچھا سا. آپ نے بغیر پلاننگ کے نا مزدوروں کو لائے اور چار دیواری پہلے کھڑی کر لی, پھر ایک کمرہ یہاں بنا لیا, ایک یہاں بنا لیا, جیسے جیسے سمجھ میں آ رہا ہے بناتے آپ بناتے چلے. نقشہ وقشہ نہیں بنایا پہلے آپ نے. بیگم سے محبت تھی, بیگم کے لیے بنایا. بیگم صاحبہ نے آ کے دیکھا, بولا یہ کیا کر دیا. واش روم ادھر بنا دیا جہاں کچن ہونا چاہیے تھا, اور واش روم کا سائز بڑا ہے, کچن کیا ہے چھوٹا ہے. یہاں ہوا کہاں سے آئے گی, میری اماں جب رہنے کے لیے آئیں گی تو وہ کہاں رہیں گی, ان کا کمرہ آپ نے ادھر بنا دیا. تو جس کی خوشی کے لیے بنا رہے ہو اس کو پسند آ ہی نہیں رہا. وہ آپ کی تو پیسوں کی ایسی کی تیسی ہو گئی, کروڑوں روپے برباد ہو گئے آپ کے, بنیادیں کھودنی پڑیں گی دوبارہ. بہتر نہیں تھا کہ گھر بنانے سے پہلے آپ ایک نقشہ بنوا لیتے اور بیگم کو دکھا لیتے؟ یہ بہتر نہیں تھا؟ دیکھو انسان کی زندگی بھی ایک عمارت کی طرح ہے. آپ بغیر پلاننگ کے زندگی گزار رہے ہو نا تو یہ ایسے ہی ہے جیسے بے تکی عمارت کھڑی ہو رہی ہے. گزرنے کے بعد آپ پلاننگ نہیں کرو گے. مثال کے طور پر ابھی آپ کو آپ کی پلاننگ میں نے کیا کھانا کیا نہیں کھانا, کھانے کے بعد پلاننگ کرو گے صبح ناشتہ کیا کرنا چاہیے تھا. بھائی آپ کو پتہ ہی نہیں ہے صبح میں نے کولڈ ڈرنک سے ناشتہ کرنا ہے, وہی پوری پوری پی کے میں نے جو ہو نہیں گئے تھے یوں پہیا بن گئے تھے. آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میں نے صبح کیا کرنا ہے, تو آپ نے کھا لیا. اب کھانے کے بعد آپ کو خیال آیا کہ یار مجھے ناشتہ یہ کرنا چاہیے تھا. اب سوچنے کا فائدہ ہے؟ تو کام سے پہلے سوچا جاتا ہے. اگر کام سے پہلے نہیں سوچا, ناشتے سے پہلے نہیں سوچا کہ کیا کرنا ہے, تو پھر تو جب بھوک لگے گی جو دو دل چاہے گا وہ کھاؤ گے نا, سوچا تو ہے نہیں, پھر تو خواہشات پہ عمل کرو گے آپ. تو ہمارے ہاں پلاننگ کا رواج ہی نہیں ہے. یہ جو بچے بگڑتے ہیں نا ہمارے, زیادہ بچے پیدا ہونے سے نہیں بگڑتے, وداؤٹ پلاننگ, یعنی پیدا ہونے کے بعد ان کی پلاننگ نہیں کر رہے. پیدا کرنے میں پلاننگ نہیں کرو گے کتنے پیدا کرنے ہیں, یہ تو اللہ کی طرف سے جتنے دے دے وہ. لیکن جب پریگننسی ہو جائے نا اور پتہ چلے میرے بچہ آنے والا ہے, تو پھر اس کی پہلے سے پلاننگ کر دو اس کو بنانا کیا میں نے. جیسے حضرت مریم کے جب حمل ٹھہرا حضرت مریم کی ماں کے, تو انہوں نے پہلے سے پلاننگ کر لی کہ میرا بچہ پیدا ہوگا تو بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کروں گی اس کو. فیملی پلاننگ والے کہہ رہے ہیں کہ بچے پیدا کرنے کی پلاننگ کرو کتنے ہونے چاہیے, اس میں تو اللہ نے منع کیا ہے, یہ گاڈ گفٹڈ ہے. آپ پیدا ہونے کے بعد پلاننگ کرو. تو اگر پیدا ہونے کے بعد بھی پلاننگ نہیں کر رہے تو 2 بچے ہی عذاب جان بن جائیں گے آپ کے, اور اگر پیدا ہونے کے بعد پلاننگ کر رہے ہو تو 18 بھی پل جائیں گے انشاءاللہ اچھے طریقے سے. سمجھ میں نہیں آ رہی بات. لیکن میرے بھائی بچوں کی پلاننگ تو وہ کرے جو پہلے اپنی تو کرے, اپنی ہی پلاننگ نہیں ہے. اکثر میں نے لوگوں کو دیکھا ہے سو کہتے ہیں ہم صبح روزہ رکھیں گے, پھر صبح جب اٹھتے ہیں نا کہتے ہیں سحری کا تو کچھ پہلے سے انتظام ہے ہی نہیں, اب سوتی ہوئی بیگم کو اٹھاؤ پراٹھا بنانے کے لیے, بیگم لات مارے گی. روزہ تو رکھ رہا ہے بھائی, ٹینشن کس کو دے رہا ہے ہمیں. پھر فریج کھول کے چھانک رہے ہوتے ہیں کچھ مل جائے کھانے کو, کہہ رہے ہیں چلو رہنے دو. بھائی آپ نے کل روزہ رکھنا ہے تو سحری میں کیا کھانا ہے اس کی پلاننگ رات کو بولو پہلے کرنی پڑے گی. یار پہلے سے انتظام کر لو تاکہ بیگم اگر نہ اٹھے تو خود کچھ کھا لو. یہ پہلے سے کرنا پڑے گا نا آپ کو. اس دن کیا ہوا ہے میرے ساتھ, یہ ہوا میں نے ایک دن روزہ رکھا تو بھول گیا میں افطاری کیا کرنی ہے, گھر والوں کو بھی نہیں بتایا میں نے. تو وہی ہوا جب افطاری کا ٹائم تھا مجھے یاد آیا بھائی افطاری, میں نے گھر میں بتایا بھی نہیں کہ روزہ میرا, کہیں روزہ رکھ کے چلا گیا تھا مدرسے, گھر والوں کو نہیں پتا چلا. اب کیا ہوا ہے کہ جی وہ سمجھ میں نہیں آ رہا, نتیجہ کھانے کا دل تو چاہ رہا ہے نا, تو بازار سے چاٹ منگوائی. پتہ نہیں کیا ڈالا ہوا تھا اس اللہ کے بندے نے, اس چاٹ کے کھانے کے بعد 1 ہفتہ میں بیمار پڑا رہا ہوں, نزلہ کھانسی, وہ پتہ نہیں کیا تھا اس میں, اور پھر وہ جم گیا سر میں, پھر خون نکلنا شروع ہو گیا. میں پچھلا ہفتہ میرا اسی ٹینشن میں گزرا ہے. پلاننگ کے بغیر کھانے کی ایک اللہ نے مجھے چپت لگائی کہ آئندہ یہ حماقت, کیونکہ بھوک تو لگ رہی ہے نا افطاری میں, یہ تو نہیں کہ بیگم اب آپ ایسا کرو کہ یہ پکا دو, پکنے میں تو گھنٹہ لگے گا بھائی. اب تو اب چاٹ کے ہم نے شوقین ہیں, ہم گھر کی چاٹ ایک الگ ہوتی ہے, بازار کی الگ ہوتی ہے. تو وہ کھاتے ہی میرا گلا خراب ہونا شروع ہو گیا. تو یہ میں نے اپنے کہانیاں قصے سنانے کے لیے نہیں, میں یہاں بیٹھا آپ کو ایک مثال دے رہا ہوں. میں ہمارا جب ایک چیز بغیر پلاننگ کے آپ کو نقصان پہنچاتی ہے تو صبح سے لے کے شام تک, شام سے لے کے صبح تک جس بندے کی لائف وداؤٹ پلاننگ گزرے گی وہ تو جہنم میں ہی جائے گا میرے بھائی. وہ جنت کے خواب دیکھنا چھوڑ دے, اس کے لیے دنیا بھی جہنم بنے گی اور آخرت بھی جہنم بنے گی. تو اس لیے آپ نے چھانٹی کرنا ہے کہ کیا سیکھنا ہے اور کیا بولو نہیں, کس چیز کی نالج لینی ہے, کس چیز کی نالج نہیں لینی. تو ڈائری لو اور پین لے کے آج یہ لکھو, بے شک اٹرم پٹرم آڑا ترشا لکھو. لوگ کہتے ہیں ایسے یہ لکھا ذرا ترتیب سے نہیں جا رہا, جو دماغ میں آ رہا ہے ڈائری میں ڈال دو, بے شک بے ترتیبی آ رہا ہے. میں جب پلاننگ کرتا ہوں تو پتہ ہے کیسے کرتا ہوں, تفسیر کے لیکچر اس ہفتے اتنے ریکارڈ کروانے ہیں, مرغیوں کو انڈوں پہ بٹھانا ہے. اب آپ بولو کہ تفسیر کے لیکچر اور انڈوں کا آپس میں کیا تعلق؟ بھائی جو کھوپڑی میں آ رہا ہے اس کو سیدھا بعد میں کرنا ہے, کیونکہ یہ چیزیں انسان کو روکتی ہیں. پھر کہتے ہیں لکھا ہی نہیں جا رہا, پہلے کیا, ابے جو دماغ میں آ رہا ہے وہ دماغ سے نکال کے شاپر میں ڈال دے. آپ جب شاپنگ کرتے ہو ایک تھیلے میں سب کچھ اٹرم پٹرم ڈال رہے ہوتے ہیں, گھر میں آ کے اس کو سلیقے سے رکھا جاتا ہے. بیگم انڈے فریج میں رکھ دو اور آلو جو ہے وہ سبزی کی ٹوکری میں رکھ دو, ابھی ڈال دو کھوپڑی سے, جو کچھ کھوپڑی شریف میں ہے وہ کہاں ڈال دو, وہ ڈائری میں لکھ دو. تو اس میں پھر آپ کے پاس بہت ساری چیزیں آ جائیں گی. پھر اس میں سے آپ نے کیا کرنا ہے, یار یہ غیر اہم ہے, یہ ڈبو کو نکالو, گٹکے کو کیا کرو,
اب ایک دم تو गुटखा छूटेगा नहीं आपसे, तो फिर उसकी प्लानिंग करो यार, ये छोड़ना कैसे है. तो अभी मैं 2 गुटखे खाता हूँ, एक पे आ जाऊँ. वैसे दो इतना नेक कोई नहीं होता जो 2 गुटखे खाता हूँ. तो इसके लिए मैंने क्या करना है, इसके लिए सबसे पहले नेट पे मैंने वीडियोस देखनी है गुटखे के क्या नुकसानात हैं. ऐसे ऐसे गुटखे वाले मुंह आएंगे ना आपके सामने खतरनाक, आप बोलोगे भाई ये क्या है. मोटिवेशन के लिए मुझे क्या करना है, फिर आप नेट पे जो चीजें देखोगे वो जो आप देखना चाहते हो, वो नहीं जो यूट्यूब आपको दिखाना चाहता है. एक प्लानिंग होगी ना, तो फिर आपको पता चलेगा मुझे नेट पे क्यों जाना है, मुझे यूट्यूब पे क्या देखना है, मुझे फेसबुक पे बोलो क्या देखना है. जो मेरे विजन से जो चीजें मैच करती है मैं वो देखूंगा ना. जो चीजें मेरे विजन से मैच नहीं करती, मुझे क्या पता यार इसका गुटखा छुड़ाने से क्या ताल्लुक है, मियां दाद ने कितने छक्के मारे हैं. फिर ये देखोगे आप बैठ के, आपका हदफ है गुटखा छोड़ना, आपका हदफ है यार ये कुत्तों से जान छुड़ाओ, मुर्गियां पालो, बकरी पालो. बकरी कैसे पाले भाई, जगह ही नहीं हमारे पास. नेट पे सर्च करो कि जिनके पास जगह नहीं होती वो बकरियां, बोलो इंटरनेट बड़ी मुफीद चीज है भाई, यूट्यूब बड़ी मुफीद, हर चीज बता देता है. जिनके पास गार्डनिंग की जगह नहीं है ना, सब्जी भिंडी उगाने की जगह नहीं है, टमाटर की जगह नहीं है, नेट पे लिखो, नेट आपको यूट्यूब आपको ये भी बता देगा जिनके पास जगह नहीं है वो कैसे सब्जियां लगा सकते हैं, हर चीज बताएगा आपको. फिर आप जब जाके सर्च करोगे ना तो फिर आपको वो चीजें नजर आएंगी जो आपकी जरूरत. और कमाल की बात है यूट्यूब में जो चीजें आप देखना शुरू करते हो फिर यूट्यूब वही चीजें आपके सामने लाना शुरू कर देता है. ऐसी ऐसी चीजें लाएगा, आप बोलोगे ये तो मुझे मालूम. तो आपने पूरा जो है ना एक जो गुनाह जिंदगी में दाखिल हो चुके हैं उनकी प्लानिंग करो, कैसे इनसे जान छुड़ानी. एकदम से सब कुछ नहीं हो जाता, तो किसी एक ट्रैक पे आना शुरू हो जाओगे. अभी हम शैतान की प्लानिंग का हिस्सा, शैतान ने डायरी में ना हमारे बारे में पूरी प्लानिंग की हुई है कि ये बेवकूफ आदमी है, इसको ये ठरकी भी है, इसकी ट्रक से फायदा उठाओ, ठीक है, ये नशई भी है, इसको शराब की दुकानों का पता बताओ, और ये बदअखलाक भी है तो इसकी बदअखलाकी से तलाक, गुस्से का तेज है तलाक दिलवाओ, किसी दिन गुस्से में लाओ धड़ धड़ क्या कर दे तलाक दे दे. और इसको सुस्त भी है, ऐसा भी है, वैसा भी है, इसको शुगर का मरीज बनाओ, इसको लड्डू खाने का बहुत शौक है, इसको ऐसी यूट्यूब पे वीडियो इसके सामने लाओ, यूट्यूब इसको बताए वहां मिठाई सस्ती और अच्छी मिलती है. तो अगर आपकी मेरे भाई कोई खुद प्लानिंग नहीं है, ये मौजू बहुत तवील है और बहुत दिलचस्प भी है, बहुत तवील भी है, इतना काफी नहीं है जितना मैंने कह दिया. अभी तो थोड़ा सा कंपनी की मशहूरी के लिए, ठीक है ना, मेरी कोई कंपनी नहीं है भाई, ना कोई बिजनेस है इस चीज़ का, वैसे ही मुहावरा मैंने इस्तेमाल किया है. कहीं आप समझे मुझे आपको पता चला फिर अपना कोई बिजनेस स्टार्ट करने वाले, ऐसा कुछ नहीं है. तो आपको सिर्फ ये समझाने के लिए कि ज़िंदगी को पहले से आपने मेंटेन रखना है. नॉलेज वो लेनी है जो आपके फ़ायदे की हो, और आपके फ़ायदे की नॉलेज कौन सी है कौन सी नहीं है ये जब पता चलेगा जब आप पहले से लिखोगे, सफ़ों में लिखोगे, डायरियों में लिखोगे कि मुझे क्या करना है और किन चीज़ों से मुझे जान छुड़ानी है. अगर ये आपने नहीं सोचा बेड़ा गर्क हो जाएगा. समझते हो कि नहीं समझते? तो मेरे बहुत सारे काम इस तरह से निपट जाते हैं. अब उस दिन जब मैंने कचरा जमा हो गया था ना, तो मैंने सारी चीज़ों को लिख के मैंने कहा भाई ये सबसे पहले निपटाना है, इस हफ्ते ये काम करना, उसके अलावा कोई काम नहीं करना. तो वो निपट गया, क्योंकि फिर बाकी सारे कामों को आप नेक्स्ट वीक के लिए, अगले हफ्ते के लिए रख देते हैं, तो वो निपट गया वो काम. और ये नहीं कि काम में आप इतना मुसल्लत कर लें अपने ऊपर, उसमें तफरी का भी टाइम हो, भागने दौड़ने का भी टाइम हो, वो तो रोज डेली रूटीन है. जैसे नमाज तो रोज ही पढ़नी है, तो कुछ काम रोज ही करने हैं आपने. अल्लाह ताला हमें मौत से पहले पहले इंसान का बच्चा बनने की तौफीक अता फरमाए. इसके बगैर इंसान का बच्चा बनेंगे नहीं. वमा अलैना इल्लल बलाग. चलें भाई, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. मुफ्ती साहब, जो लोग पागल हैं, मगरूर, माजूर हैं, अंधे बहरे गूंगे हैं, क्या उनका हिसाब होगा क़यामत के दिन? पागलों का तो नहीं होगा, लेकिन जो पागल नहीं है, माजूर हैं, तो उनका हिसाब होगा. चाहे अंधे हों, बहरे हों, गूंगे हों, जितनी अल्लाह ने उनको समझ दी उस हिसाब से सवाल होगा ना. जो पागल तो बेचारा पागल होता है, वो मुकल्लफ नहीं है. अगर कोई शख्स क़यामत का इनकार करे या कुरान के किसी हुक्म का या कब्र के अजाब का, जन्नत जहन्नम फरिश्ते का, तो क्या काफिर होगा? जी काफिर होगा. अगर कोई ऐसा इनकार कर दे तो इसके लिए दोबारा ईमान लाने के लिए क्या करना होगा? कलमा पढ़े और इकरार करे कि मैं अल्लाह पर ईमान लाया, उसके फरिश्तों पर, उसके रसूलों पर, जिस चीज़ का इनकार किया उसका इकरार करे. फिर अगर कोई शख्स मुशरिक मरते हुए कहते कि या अल्लाह मेरे तमाम गुनाहों को बख्श दे, मुझे बख्श दे, लेकिन वो अल्लाह की तौहीद पर तो ईमान नहीं लाया, तो क्या शिरक पर मौत होगी? शिरक पर ही होगी उसकी मौत. शिरक से बरात का ऐलान करना पड़ेगा उसको, शिरक से तौबा साफ लफ्ज़ों में करनी पड़ेगी उसको. आज 2 दोस्त की शादी है, कामरान और फराज. दुआ करें, टेंशन में है लग रहा है. दुआ है अल्लाह ताला उनको कामयाबी ज़िंदगी दे. गैर मुस्लिम के साथ कारोबार करना, खाना पीना रहना, अगर इनमें कोई अच्छा अमल हो या वैसे ही वो अच्छे लगते हों तो इनसे मोहब्बत से पेश आना. कारोबार करना जायज़ है, ज़रूरत के वक्त खाना पीना भी जायज़ है. कहीं हॉस्टल में रहना पड़े तो साथ रह भी सकते हैं, लेकिन ऐसी जिगरी दोस्ती लगाना तो वो जायज़ इसलिए नहीं है कि वो तो किसी फासिक फाजिर से भी जायज़ नहीं है. क्योंकि दोस्ती जो है ना सिर्फ उन लोगों से गहरी लगानी चाहिए जो नेक हैं, क्योंकि इंसान नज़रियात से मुतासर होता है. आहिस्ता आहिस्ता कुफर की जो नफ़रत है वो दिल से ख़त्म हो जाती है. फिर ये ठीक है कुफर से नफ़रत करो, काफिर से ना करो, लेकिन जब आप बिला वजह किसी से बिला वजह की दोस्तियाँ लगाएंगे तो असरात तो पड़ते हैं ना माहौल के इंसान के ऊपर. तो कुफर से भी आपको नफ़रत ख़त्म हो जाएगी. अच्छा सलूक हर एक से करना चाहिए, दोस्तियाँ हर एक से नहीं लगानी चाहिए. गज़ाला मतीन खातून ने पूछा, गज़ाला मतीन शदीद बीमार हैं, दुआ की दरख्वास्त, दिल से दुआ जी अल्लाह ताला इनको शिफा अता फरमाए. मुफ्ती साहब, मेरी शादी के वक्त मेरे कहने से मेरी अम्मी ने मेरी बेगम की तालीम के खर्चे की कमिटमेंट कर ली थी, लेकिन वक्त के साथ साथ मुझे लग रहा है कि नहीं पढ़ना चाहिए. अगर इसे पढ़ा दिया तो वो पहली फुर्सत में ही शायद चली जाए. भाई आपके घरेलू मामलात हैं, आप ज़्यादा बेहतर समझते हो. हर एक के हालात एक जैसे नहीं होते. आपने जब वादा किया था पढ़ाएंगे, उस वक्त आपकी नीयत पढ़ाने की थी.
اگر اس وقت نیت ہی نہیں تھی ٹوپی کرا رہے تھے پھر تو یہ حرام ہے, دھوکا ہے. اور اگر نیت ہی پڑھانے کی بعد میں آپ کو لگا کہ بھائی وہ حالات نہیں ہیں پڑھانے والے, تو پھر آپ جانے, آپ کی بیگم جانے, سسرال جانے. پھر یہ وعدہ خلافی نہیں کہلائے گی, حالات کے چینج ہونے سے انسان کی رائے چینج ہو جاتی ہے. مفتی صاحب میں نے سوال یہ ہے کہ میں نے ایک جگہ, یار اردو کو اردو میں لکھ لیا کرو, کتنی اچھی بات ہوگی. اردو کا تو بڑا ہی غرق ہو رہا ہے, اردو کو بھی انگلش میں لکھ رہے ہیں یار, اتنی مشکل ہوتی ہے پڑھنے میں. یہ کہا تھا کہ جو شخص کھانے کے بعد ایک دفعہ سورہ اخلاص پڑھ لیتا ہے, کچھ بھی ثابت نہیں ہے کھانے کے بعد ایک دفعہ سورہ اخلاص. میں یاسر آپ سے ملنے کے لیے آیا ہوں پشاور سے, مجھے میرا بھی سفر ہے, مجھے اسپیڈ کے ساتھ نکلنا ہے, سمجھتے ہو, اس لیے آج میں ملاقات کسی سے نہیں کر سکتا کائنڈلی. تو مجھے سفر پہ جانا ہے, نکلنا ہے مجھے, تو ٹائم میرے پاس بہت کم ہے. آپ ہیں؟ اچھا اچھا ماشاء, ہم مسافہ کر لیتے ہیں, ابھی آ جائیں, ابھی آ جائیں. اتوار کا بیان ہوگا, میں آ جاؤں گا اتوار سے پہلے. میرا نام محمد فیاض ہے, میرا تعلق وزیرستان سے ہے, میں اسپیشلی کے پی کے سے صرف اور صرف آپ سے ملنے کے لیے آیا ہوں. وہ تو مل لیا میرا خیال ہے. وعلیکم السلام, کیا لینڈی والان کھا دے دغت لغت خودی کڑے ٹول کھا دے. صحیح ہے صحیح ہے. اچھا اچھا اچھا, ماشاء اللہ ماشاء اللہ, الحمد للہ. اللہ پھر آئیں گے ان شاء اللہ, ان شاء اللہ ضرور ضرور, اللہ جزائے خیر دے آپ کو. اسلام وزیرستان اسٹیشن ماشاء اللہ سب سیٹ چل رہا ہے وزیرستان میں, ٹول کھا دے. چلے اللہ جزائے خیر دے, جلدی سے لینا جلدی سے. چلو بھائی. اچھا بھائی مفتی صاحب, میرے والد نے مجھے وصیت کی تھی مرنے سے پہلے کہ جن رشتہ داروں سے ہم ناراض ہیں انہیں میرے جنازے میں شرکت نہ کرنے دیں اور زندگی بھر ان سے کوئی تعلق نہیں رکھنا. ہم ان کی فوتگی پہ گئے, وہ بھی فوتگی پر آئے, ہم نے منع نہیں کیا. فیاض احمد فیصل آباد سے. یہ وصیت پر عمل کرنا لازم نہیں ہے, جنازے میں کوئی کسی کو نہیں روک سکتا بھائی. دوسرا کہ اس میں اگر کوئی بہت بڑا ظلم زیادتی نہیں کی انہوں نے, تھوڑی بہت ناراضی تھی, تو قطع تعلق بھی صحیح نہیں ہے رشتہ داروں سے. اللہ والد صاحب کی مغفرت فرمائے جی. میرا ایک بہت عزیز دوست ہے گلگت کا, وہ اسماعیلی ہے. میں نے سنا کہ اسماعیلی غیر مسلم, میرے دل میں بہت خواہش ہے کہ وہ مسلمان ہو جائے, لیکن میری ہمت ہوئی اور سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اسے کیسے قائل کروں. میری رہنمائی فرمائے, میں آپ کی ویڈیو اسے بھیج کے قائل کرنے کی کوشش کروں گا. اس سے پہلے وہ مارکیٹ سے, ایسا نہ ہو کہ اس سے پہلے وہ مارکیٹ سے شارٹ ہو جائے. عامر جدوں, ہری پور, ہزارہ. بھائی ویڈیوز بھیجیں علماء کی, یہی ہے. خود سے کسی کو جب آپ کہتے ہو نا تو اگلا ضد میں آ جاتا ہے. ایسے ڈائریکٹ کسی کو تبلیغ نہیں کرنی چاہیے, ضد میں آ جاتا ہے آدمی. بیانات بھیجیں علماء کے, بہت سے اسماعیلی مسلمان ہو چکے ہیں, ان سے دوستی کرا دیں. اچھا بھائی جلدی جلدی. قلم اور ڈائری سے کیسے پلاننگ کریں اگر کوئی ہدف بناتا ہے, مثال کے طور پر ہدف یہ بنایا کہ گاڑی لینی ہے. ابے ہدف تم ہی غلط بنا رہے ہو, گاڑی لینی ہے میں نے, یہ کوئی ہدف ہے؟ یہ پلاننگ کرنی ہے تو رہنے دو بھائی, ڈائری وائری خام خام میں ضائع ہوگی. آپ یہ پلاننگ کرو کہ میں نے کیسے اسٹیبل ہونا ہے, اپنے پاؤں پہ کیسے کھڑے ہونا ہے. اس کے بعد پھر آدمی سوچتا ہے جب پیسے آتے ہیں تو کیا کروں, گاڑی خریدوں یا رکشا خریدوں, کیا خریدوں میں. پہلے سے ہی گاڑی کو پلاننگ کا حصہ بناؤ گے, یہ تو بیوقوفوں والی پلاننگ ہو گئی, نہیں بات تو نہ ہوئی ہے. تو اصل جو پلاننگ کرنی ہے, گاڑی کیوں لے رہے ہو آج کل؟ اگر پیسہ ہے تو ٹیکسی سستی پڑتی ہے, پیسہ نہیں ہے تو گاڑی کہاں سے لے رہے ہو پھر, سمجھ رہے ہو؟ تو پہلے تو یہ پلاننگ بناؤ, گاڑی لے کیوں رہا ہوں میں, مجھے تو ضرورت تھی گارڈ کے لیے, گارڈوں کو میں کہاں موٹر سائیکل پہ بٹھا کے لے جاتا. یا ویسے بھی آدمی کچھ اچھا ہوتا ہے, ذرا کپڑے میلے ویلے نہیں ہوتے, بائکوں میں گرنے مرنے کا خطرہ بہت ہوتا ہے. تو آپ جو پلاننگ بناؤ گے گاڑی خریدنے کی نہیں بناؤ, آپ پلاننگ بناؤ کہ میں اگر غریب ہوں تو میں معاشی لحاظ سے بھی اپنے آپ کو میں نے اسٹیبل کرنا ہے. اور وہ تو پلاننگ کا لازمی حصہ ہے نا, ہر آدمی کو چاہیے نا کہ وہ کوشش کرے کہ بھائی میں, میرے مالی حالات زیادہ اچھے ہو جائیں, اس کو مسلط نہیں کر لینا سر کے اوپر, لیکن پلاننگ تو کرنی چاہیے. معاشی حالات آپ کے اچھے حالات ہوں گے تو ملک اچھے ہوں گے, ملک کے ہوں گے اسلام کے حالات, مسلمانوں کے حالات اچھے ہوں گے. تو یہ تو پلاننگ کا حصہ ہے. جب معاشی حالات اچھے ہو جائیں گے تو پھر گاڑی واڑی تو آئی جاتی ہے خود بخود ہی. ابھی پلاننگ کر کے کچھ نہ, جو پیسہ کمانے میں ٹائم لگانا تھا وہ گاڑی کی پلاننگ میں لگا دو گے ٹائم. تو یہ پلاننگ کا طریقہ ہی ٹھیک نہیں ہے. اچھا یہ جو میں نے ابھی بیان میں بتایا ہے نا کہ پلاننگ کریں, تو یہ خوب سمجھ لیں پلاننگ کے بعد 100% رزلٹ نہیں آئے گا. جیسے میرے بہت سارے کام تھے, تو پچھلی دفعہ میں نے پچھلے ہفتے کیا کیا, ڈائری لے کے نا وہ سب کو لکھ کے میں نے کہا یار اس ہفتے میں نے یہ کاموں کو نمٹانا ہے. تو اس ہفتے جو میں نے کام نمٹانے تھے ان میں 90% ہو گئے, 10% رہ گئے. تو یہ ٹینشن لینے کا نہیں ہے. آدمی کہا ہوا ہی نہیں, کیا فائدہ, جو میں نے ایم تھا میرا وہ تو گول تک تو میں پہنچا ہی نہیں. تو بھائی 90% بھی اسی وجہ سے ہو گیا کہ پلاننگ کر لی تھی, ورنہ 1% بھی نہیں ہوتا. تو ضروری نہیں ہے کہ آپ پلاننگ کرو تو رزلٹ 100% اس کا پورا ہے. 90% بھی آ جائے, کوشش 100% کی کرنی ہے تو 90% بھی آ جائے بہت ہے. جو 10% رہ گیا اس کے دوبارہ پلاننگ کر لو. اب میں جو اس ہفتے جو میں نے کام کمپلیٹ کرنے تھے وہ 90%, بلکہ 90 نہیں 95% ہو گئے, 5% رہ گئے. اس میں ہو سکتا ہے میری سستی کا دخل ہو, سستی کی وجہ سے رہ گئے ہوں, وہ کوئی ٹائم میں نے کہیں ویسٹ کر دیا ہو. تو 5% کے لیے دوبارہ پلاننگ کر لو بھائی, اس کو 2 دن میں نمٹا دینا ہے, ٹھیک ہے نا. تو یہ کوئی بات یہ ہے کہ پلاننگ تو کرو نا, ورنہ جب پلاننگ کے بغیر ہوگا تو 5% بھی نہیں ہوگا کام, سوچتا ہی رہے گا اور مر جائے گا. فرشتہ آئے گا بولے گا چل بھائی پتلی گلی سے نکل. آدمی کہے گا بھائی ابھی تو میں نے مرغیوں کو انڈوں پہ بٹھانا ہے, ابھی تو میں نے جو ہے وہ کتا نکال کے بکری پالنی ہے اس کی جگہ, ابھی تو میں نے انگلش سیکھنی ہے, ابھی تو میں نے بزنس. فرشتہ کہے گا پتلی گلی سے نکل, صحیح ہے نا, مرے گا اب تو شوگر سے مرے گا آپ کا. ابھی تو اصل میں کولڈ ڈرنک چھوڑنی تھی. آپ دیکھو میں ایک واقعہ سناتا ہوں, اس سے بات سمجھ میں آئے گی آپ کو. فرعون جو تھا نا, فرعون, اس کو موسیٰ علیہ السلام نے کئی سال بہت زیادہ سمجھایا کہ نہیں سمجھایا. فرعون کی کھوپڑی میں بات نہیں آئی. موسیٰ علیہ السلام نے بتایا تیری حکومت اس سے چھن جائے گی, نہیں تو مرے گا نا ایک دن. تو کیوں چند ٹکوں کی خاطر اللہ کا انکار کر رہا ہے؟
فرعون کی کھوپڑی میں بات نہیں آ رही, دولت کے نشے میں, حکومت کے نشے میں. لیکن آپ کو پتا ہے جب فرعون ڈوبنے لگا تھا تو فرعون نے صرف اتنا نہیں کہا کہ میں اللہ رسول پہ, اللہ اور موسیٰ پہ ایمان لایا, نہ, فرعون نے کہا انہو, ہو ضمیر قصہ کہلاتی ہے, ضمیر شان. بات یہ ہے کہ آمنتو انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل. بات یہ ہے کہ میں اس اللہ پر ایمان لایا جو بنی اسرائیل کا رب ہے. اب یہ بات یہ ہے کیا مطلب ہے اس کا, اس کو میں اپنے انداز میں بتاتا ہوں. فرعون نے کہا بھائی ایک منٹ ذرا کائنڈلی 2 منٹ کے لیے آپ کیا کریں, جو فرشتے آئے نا اس کی روح قبض کرنے کے لیے سمندر میں غوطہ لگا کے اس کو مارنے کے لیے, تو کہہ رہے 2 منٹ کیا کرو بھائی, بات یہ ہے بھائی سنو تو صحیح, بات تو سنو, میں لا رہا ہوں ایمان, ایک منٹ تو ٹھہرو تو صحیح نا. یہ ہو ضمیر قصہ میں یہ پورا مضمون چھپا ہوا ہے, ایک دم سے نہیں کہتی ایمان لایا, کہہ رہے ایک منٹ یار بند تھوڑا سا کائنڈلی 2 منٹ تو آپ رکے نا, میں لا رہا ہوں ایمان, ایسا نہیں ہے, میں لا رہا ہوں, آپ مجھے مہلت تو دیں. تو بڑی تقریریں کی فرعون نے. بات یہ ہے, قصہ یہ ہے, جیسے ہم کہہ رہے ہوتے ہیں نا جب پھنس جاتے ہیں تو آدمی کیا کہتا ہے, یار ایک منٹ تھوڑا سا ٹائم تو دو یار, اب ٹائم نہیں ملے گا بھائی. اللہ نے کیا کہا, آل آنا, اب کہہ رہا ہے کہ 2 منٹ رک جاؤ, بات یہ ہے, قصہ یہ ہے, سمجھو تو صحیح میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں. میں بھی اسی خدا کو مانتا ہوں جو موسیٰ کا خدا ہے, لیکن ایک منٹ بات تو سنو نا, سمجھ آ رہی ہے بات. اللہ نے کیا کہا, آل آنا, اب نہیں ہوتا بھائی. تو میرے بھائی ہر چیز کا کیا ہوتا ہے, ایک ٹائم ہوتا ہے, اس سے پہلے سدھر جاؤ تو ٹھیک ہے, نہیں سدھرے تو پھر ٹائم نکل گیا. مثال کے طور پر جو صبح نہار منہ کولڈ ڈرنک کی بوتل چڑھا رہا ہے, اس کو سمجھایا جا رہا ہے چھوڑ دے, وہ کہہ رہا ہے نہیں, جب لبلبا کام کرنا چھوڑے گا شوگر ہائی ہوگی, ویٹ بڑھے گا, دل کے مسئلے اور بیسیوں قسم کے مسائل, تو پھر کیا کہے گا وہ. بات یہ ہے کہ بھائی میں پلاننگ کر رہا ہوں, میں چھوڑنا چاہتا ہوں یہ. لیکن جب ایک دفعہ دیکھو فطرت سے جو بغاوت کرتا ہے نا, فطرت انتقام لیتی ہے, فطرت معاف نہیں کرتی. بڑی پیاری بات ہے, سمجھ لینا, میں بار بار بتاتا رہتا ہوں کہ آپ اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کہیں کر لو, توبہ سے گناہ معاف ہو جائے گا. آئندہ کے لیے عزم کرو, اللہ غلطی ہو گئی معاف کر دے, آئندہ نہیں کروں گا, وہ گناہ کیا ہو جائے گا, مٹ جائے گا. نیچر کے اگینسٹ اگر چل گئے, جان کے چلے بھولے سے چلے, توبہ سے نیچر کے خلاف جانے کا گناہ تو معاف ہوگا, لیکن اس کا جو دنیا میں نقصان ہوا وہ ریورس نہیں ہوگا. نہیں آئی بات, میرا خیال ہے سمجھ میں. دیکھو اور آسان مثال دیتا ہوں, آپ ایک دیوار پہ چلتے ہوئے جا رہے تھے, نیچے آ گئے, لوگوں نے کہا یہ تجربہ کسی اور دیوار پہ کر لے جہاں پھسل کے نیچے گرے تو آپشن تو ہونا بچنے کا. ایسی دیوار پہ کیوں اپنے کرتب دکھا رہا ہے جس میں نیچے کیا چل رہی ہے, آگ, بے احتیاطی کیوں کر رہا ہے. یہاں تو تیرا پاؤں سلپ ہوا جل جائے گا, لیکن آپ کو فنڈر بننے کا شوق ہے. ہوتا ہے بہت سے لوگوں کو. ایک صاحب پیلی لگا رہے تھے فنڈر بننے کے لیے, میرے سامنے گرے اور اس کے بعد ان نلیلا ہو گیا ان کا. تو اب کیا ہے کہ جی آپ جاتے ہیں اور آپ کا پاؤں سلپ ہو گیا, دیوار بہت اونچی تھی, آپ کو راستے میں خیال آیا کہ میں نے گناہ کیا ہے. گناہ کیا کہ نہیں کیا, آخرت میں سزا ملے گی اس گناہ کی. راستے میں آپ نے توبہ کر لی آگ تک پہنچنے سے پہلے, اے اللہ میں نے بے احتیاطی کی, مجھ سے غلطی ہو گئی, معاف کر دے, آئندہ میں یہ بے احتیاطی نہیں کروں گا. دل سے توبہ کی آپ نے, تو آپ نے اللہ کے حکم کی نافرمانی کی تھی, سچی توبہ کر لی, نیچے گرنے پہنچنے سے پہلے سیکنڈوں کے اندر آپ کا وہ گناہ کیا ہو گیا, بولو معاف. لیکن کیا آپ وہاں سے ریورس دوبارہ دیوار پہ چلے جائیں گے؟ بھائی اللہ کہے گا اے میرے بندے میں نے تیرے گناہ کو معاف کر دیا, اب تجھے خودکشی کا گناہ نہیں ملے گا, تو نے چونکہ مرنے سے پہلے توبہ کر لی ہے, اب تجھے خودکشی کا گناہ نہیں ملے گا. تو آپ نے اللہ میاں سے کہا اللہ ٹھیک ہے, اب تو نے میرے گناہ کو معاف کر دیا, اب ایسا کر مجھے واپس ریورس کر دے, آدھا پہنچا ابھی تھوڑا ٹائم, نیچے پہنچنے میں تھوڑا ٹائم باقی ہے, واپس لے جا. اللہ لے جائے گا. اللہ کہے گا نہیں بھائی, فطرت کے اصول جو دنیا میں ہیں وہ چینج نہیں ہوتے, معجزے کبھی کبھار ہی ہوتے ہیں, لاکھوں میں کوئی ایک دفعہ. جیسے ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا تو اللہ نے بچا لیا, یہ تھوڑی جو بھی آگ میں گرے گا بچ جائے گا. تو ونس اپون اے ٹائم ایسا ہوا تھا کہ بغیر باپ کے اللہ نے حضرت عیسیٰ کو پیدا کر دیا. اب آپ کہو کہ میں بغیر شادی کے میرے بچہ پیدا ہو جائے, ایسا نہیں ہوتا بھائی. تو ونس اپون اے ٹائم تو بہت کچھ ہوا ہے, نارملی ایسا نہیں ہوتا. تو آپ کی توبہ تو قبول ہو جائے گی, لیکن آپ آگ میں گریں گے, چیخیں گے, چلائیں گے, جسم جلے گا. پھر آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ جب میں نے سچی پکی توبہ کر لی ہے, رویا بھی ہوں میں راستے میں گڑ گڑا کے, اور 27ویں رات تھی جب میں یہ توبہ کر رہا تھا نا, ہو سکتا ہے 27ویں رات کو یہ کام ہو رہا ہو, تو فطرت معاف بولو نہیں کرے گی. جو لوگ بدپریزیاں کر رہے ہیں نا, کولڈ ڈرنک چڑھائے جا رہے ہیں, چینی کے لڈو پھوڑے جا رہے ہیں, لائف اسٹائل چینج نہیں کر رہے, نہ جاگنگ ہے, نہ جم ہے, نہ ایکسرسائز ہے, نہ کوئی فزیکل ایکٹیویٹی ہے, نہ رات کو سونے کا ٹائم, نہ اٹھنے کا ٹائم, سگریٹ پان گٹکے, یہ گناہ بھی کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے. کل آپ کو خیال آیا یار میری تو شوگر کی بیماری ہونے والی ہے, یار میرے تو دل میں کیا ہو گئی ہے, بلاکیج شروع ہو گئی ہے, یار مجھے تو فالج کے خطرے ہو گئے, آپ گڑ گڑاؤ گے اللہ معاف کر دے, اللہ معاف کر دے گا. لیکن یہ نہیں ہوگا کہ اب آپ کو شوگر کا خطرہ اللہ ٹال دے. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات, کس نے سچی توبہ کر لی ہے, اب جس کو شوگر کا اٹیک ہونے والا ہے وہ میں نے معاف کیا. جا میرے بندے میں نے معاف کیا, تیرا سارا کولیسٹرول میں نے توبہ کی برکت سے ختم کر دیا. اے میرے بندے تو نے برگر پیزا سے سچی توبہ کر لی ہے, برگر کی وجہ سے اب تو جو برگر بن گیا تھا, تو اس توبہ کی برکت سے میں تجھے دوبارہ انسان کا بچہ بنا لوں گا. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات, ایسا بالکل بھی نہیں ہوگا. آپ مریں گے, ٹھیک ہے نا. دیکھو بہت سے لوگ خودکشی کرتے ہیں, اس وقت نہیں مرتے, ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہو جاتے ہیں, سچی توبہ کرتے ہیں کہ اللہ معاف کر دے, ایسے واقعات ہوئے ہیں کہ ہم نے غلط کیا معاف کر دے, لیکن پھر بھی مر جاتے ہیں وہ. تو توبہ تو قبول ہو گئی کیونکہ توبہ کر لی انہوں نے, خودکشی کا گناہ نہیں ہوگا ان کو, اللہ بڑا غفور رحیم ہے. لیکن ایسا نہیں ہو سکتا کہ زندگی کی نعمت دوبارہ مل جائے. اللہ کہتے ہیں یہ نعمت تو چھن گئی, اب نہیں ہو, اب یہ ریورس نہیں ہو سکتا. اب دیکھو موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے, ہاں وہ جو فرعونی لڑ رہا تھا ایک بنی اسرائیلی سے, حضرت موسیٰ نے لڑائی چھڑوانے کے لیے اس فرعونی کو ایک تھپڑ لگایا, ایک مکہ مارا, صرف یہ نیت تھی کہ لڑائی چھوڑ دے, وہ مر گیا. حضرت موسیٰ نے اللہ سے توبہ استغفار کی, اللہ معاف کر دے, یہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے, میرا بندہ مارنے کا ارادہ نہیں تھا. پکی توبہ کی موسیٰ علیہ السلام نے, تو قتل ہو گیا مجھ سے,
اس کی اتنی بڑی غلطی تھوڑی کہ اس کو مار دیا پھٹا کر رہا ہے بھائی، کوئی اسلحے کے بغیر ہاتھا پائی ہو رہی ہے. حضرت موسیٰ کو پتا نہیں تھا کہ میرے تھپڑ میں اتنی طاقت ہے کہ بندہ ہی مر جائے گا. تو اللہ نے آپ کی توبہ بھی قبول کر لی، لیکن کیا بندہ زندہ ہو گیا؟ اس کے جو سائیڈ افیکٹ تھے کہ قتل کا کیس چلا، حضرت موسیٰ کو مصر چھوڑنا پڑا، وہ جو سائیڈ افیکٹ تھے وہ تو بہرحال ظاہر ہوئے نا. اب اللہ نے ایک طرف موسیٰ کو تسلی بھی دے دی، قال رب اغفر لی، اللہ مجھے معاف کر دے. اللہ کہتے ہیں فغفر اللہ، میں نے معاف کر دیا. حضرت موسیٰ کو تسلی ڈال دی، معاف ہو گیا. آگے اگلے دن رپورٹ آئی ہے، بھائی آپ کو تو حکومت کے بندے تلاش کر رہے ہیں، آپ کو تو قتل کیا جائے گا، آپ نے بندہ مارا ہے ریاست میں، آپ کو تو قتل کیا جائے گا. حضرت موسیٰ کتنی ٹینشن میں آ گئے، مصر چھوڑنا پڑا، پریشان تھے، جاؤں کہاں پہ میں. اب موسیٰ علیہ السلام یہ اللہ سے شکایت نہیں کی کہ اللہ تو نے تو میرا گناہ معاف کر دیا، میری غلطی جو ہی معاف کر دی ہے، تو پھر یہ ٹینشن کس بات کی؟ صحیح طرح معاف کر رہے ہیں تو معاف کر بھائی، یہ کیا بات ہے؟ اب سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا ہے؟ اللہ اگر معاف کرنا تو صحیح طرح سے معاف کرنا. ٹینشنیں تو آنا شروع ہو گئی، اب مجھے یہاں سے نکلنا بھی ہے، میں کہاں جاؤں، نہ روزگار ہے میرے پاس، نہ کوئی سواری ہے میرے پاس، تو راستے کا بھی نہیں پتا. کس قدر ٹینشن میں وہاں جا کے 10 سال پھر بکریاں چرا کے گزارا کیا موسیٰ علیہ السلام نے. تو پھر جب آئے ہیں، نبوت ملی ہے، فرعون کے پاس جاؤ، تو موسیٰ علیہ السلام کو یہی خطرہ تھا وہ تو مجھے قتل کر دے گا. تو مسلسل ٹینشنیں تھیں کہ نہیں تھیں؟ وجہ اس کی ہے کہ دنیا دارالاسباب ہے، یہاں کوئی سبب نقصان کا آپ جان کر اختیار کریں یا بھولے سے کریں، اس کا رزلٹ 100% نکلے گا. تو یاد رکھو، اگر آپ نے لائف اسٹائل چینج نہیں کیا، رات کو پوستیوں کی طرح 4 بجے جا کے سوئے اور 1 بجے جا کے آپ اٹھ رہے ہیں پوستیوں کی طرح، 2 بجے ناشتہ ہو رہا ہے آپ کا، پھر ناشتے میں بھی پھوڑے جا رہے ہیں پراٹھے بھی اور وہ جو پوریاں اور حلوے اور مانڈے، اور اس کے بعد رات کو 2:30 بجے آپ برگر کھا کے سو رہے ہیں، تو آپ کو ایک دن احساس ہو گیا، لیکن احساس 25 سال کے بعد جا کے آپ کو احساس ہوا. تو آپ 27ویں رات میں اللہ کے سامنے گڑ گڑا رہے ہو، تو اللہ یہ گناہ معاف کر دے گا جو آپ نے صحت کا بیڑا غرق کیا ہے. لیکن ایسا نہیں ہوگا 27ویں رات کی برکت سے آپ کے جو کولیسٹرول 600 تک پہنچا ہوا تھا وہ رات کو توبہ کی برکت سے دوبارہ 200 پہ آ جائے. اللہ کہے گا اب تو مرے گا. ٹھیک ہے، میں نے موسیٰ کی توبہ قبول کر کے بندہ زندہ نہیں کیا تو کس کھیت کی مولی ہے؟ موسیٰ تو کلیم اللہ تھے. چھوڑو یار، جیسے چل رہے ویسے چلتے رہو. تو میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ ابھی انسان کے بچے بن جاؤ، آپ کے پاس زیادہ ٹائم ہے نہیں. فطرت انتقام لیتی ہے، بہت زور زور سے تپیڑے مارتی ہے ایسا اور اس میں نیک برے سب برابر ہیں. فطرت کسی کو معاف نہیں کرتی، تہجد گزار ہے، مولوی ہے، بزرگ ہے، عالم ہے، کیا ہے. تو اس لیے ہم فطرت سے بغاوت کر رہے ہیں یار، ہم پاگل ہیں یار. تو اس سے بڑا پاگل دنیا میں کون ہوگا جو نیچر سے بغاوت کر رہا ہے؟ نہ کوئی پلاننگ کر رہے ہو، نہ کھانے کی پلاننگ ہے، نہ اپنی برائیوں کو چھڑوانے کی پلاننگ ہے، نہ جو ہے آپ کے اندر کوئی گناہ کی لت پڑ گئی ہے اس کو چھوڑنے کی کوئی پلاننگ نہیں ہے. تو پھر تو مرے ہوگے ایک دن، پھر رگڑتے رہو گے ایڑیاں. توبہ اللہ گناہ، ایک تو پہلی بات تو جو گناہوں میں مست ہو جاتے ہیں توبہ کی توفیق بھی نہیں ملتی ان کو. پہلا نقصان یہ، توبہ کر بھی لوگے تو وہ جو نقصان ہو گیا اس کی تلافی نہیں ہوگی، اس کی تلافی نہیں ہو سکتی وہ. تو یہ بڑے مسائل ہیں. اس لیے انسان کے بچے ہم سب کو پہلے بن جانا چاہیے. ماں باپ کو حج کروانا ضروری ہے یا ایک مالی خدمت کرنا، ان کی مالی خدمت زیادہ ضروری ہے؟ اگر ان کو مالی خدمت کی ضرورت ہے حج سے زیادہ علاج کے لیے، اور کوئی مناسب گھر چاہیے جہاں وہ سکون سے زندگی گزار سکیں، تو پھر حج پہ ان چیزوں کو ترجیح دینی چاہیے. حج کرا دیا، اس کے بعد کھانے کو روٹی ہے نہیں ان کے پاس، علاج کے پیسے نہیں ہیں، وہ یہ فطرت سے بغاوت ہو جائے گی نا. کیسے حج کروائیں؟ پلاننگ کریں. اگر پیسہ جمع نہیں ہو رہا، پلاننگ اس چیز کی کیا کرو. میں پہلے بتا رہا ہوں جن چیزوں میں پیسہ خرچ ہوتا ہے نا، تو پہلے پیسہ کمانے کی پلاننگ کیا، وہ ڈائریکٹ حج کی نہیں کر لیا کرو. مثال کے طور پر آپ نے حج کی پلاننگ کر لی، پیسہ ہے نہیں آپ کے پاس، پھر آپ نے اس میں کہا اتنے پیسے کماؤں گا، 10-15 لاکھ کما لیے، تو 10-15 لاکھ کما کے آپ ایک دم حج پہ لگا دیے، تو آپ کی تو پھر ساری زندگی مسائل میں گری رہے گی. تو پہلے آپ اسٹیبل ہو جاؤ، اس کے بعد پھر آپ نے یہ کرنا ہے کہ اب میں نے حج کرانا ہے یا گاڑی خریدنی ہے یا کیا، اس کے بعد آپ صحیح فیصلہ کر پاؤ گے. آپ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ ہاں، جس کے پاس پیسہ ہے وہ حج کی پلاننگ کرے، پیسہ نہیں ہے تو پہلے پیسے کی پلاننگ کرو، اس کے بعد پھر آپ فیصلہ کر پاؤ گے کہ حج زیادہ امپورٹنٹ ہے یا گھر زیادہ امپورٹنٹ ہے یا صحت زیادہ امپورٹنٹ ہے یا اس پیسے کو کاروبار میں لگانا زیادہ امپورٹنٹ ہے. اگر حج فرض ہو جائے پھر تو فرض ہی پہلے ادا کرنا ہے، فرض نہ ہو تو اس کی بات کر رہا ہوں میں. اور اگر پیسہ ہے پھر حج کی پلاننگ کرو.